السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا 4 چیپٹر سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسانی نشو و نما۔ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسانی نشو و نما سے کیا مراد ہے، یا انسان کے اندر پائی جانے والی بالیدگی یا نشو و نما ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ یعنی اصل میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ ہو کے کہاں تک جاتی ہے، یعنی انسان کے مکمل جو نشو و نما کا سلسلہ کہاں سے کہاں تک جاری رہتا ہے۔ تو انسان بھی کائنات کے تمام زندہ اشیاء کی طرح نشو و نما کے مراحل سے گزرتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی دوسرے چیزوں کی طرح جو کہ زندہ ہیں، جو جاندار چیزیں ہیں، ان کی طرح اس کے اندر بھی نشو و نما کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ نشو و نما کا یہ عمل زندگی کے آغاز سے لے کے یعنی پیدائش کے سے لے کے اور پیدائش کے بعد سے طفولیت، بچپن، بلوغت، پختگی اور بڑھاپے تک کا ایک مسلسل عمل ہے، یعنی یہ ساری زندگی جاری رہنے والا عمل ہے۔ نشو و نما زندگی کسی بھی مرحلے میں جا کے یا کسی بھی درجے پہ جا کے رکتی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری زندگی جاری رہنے والا عمل، اس لیے اس کو ایک مسلسل عمل کا نام کہا گیا ہے۔ انسانی نشو و نما سے مراد وہ تمام تغیرات اور تبدیلیاں ہیں جو کسی فرد میں زندگی کے آغاز سے لے کے انجام تک رونما ہوتی ہیں، یعنی زندگی کے شروع سے اینڈ تک جاری رہتی ہیں۔ جو تبدیلیاں ان کو ہم نشو و نما کا نام دیں گے۔ بچوں کی جو نشو و نما کا سلسلہ ہے وہ پیدائش سے شروع ہو کر تمام عمر جاری رہتا ہے، اور نشو و نما کا مطلب وہ تمام تبدیلیاں جو کسی فرد میں اس عرصے کے دوران رونما ہوتی ہیں، اور یہ تمام جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور جذباتی تبدیلیوں ان کا باضابطہ مطالعہ ہے جو افراد کے اندر کچھ تجربوں، حادثوں یا تعلیم و تربیت کے وغیرہ کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں۔ یعنی یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ کسی تجربے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، یہ کسی حادثے کی بنا پر بھی سامنے آ سکتی ہے، یا پھر باقاعدہ تعلیم و تربیت کے سلسلے سے بھی ہماری شخصیت کے اندر باقاعدہ ایک تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری قسم کی جو تبدیلیاں ہیں وہ انسان کی نشو و نما کہلاتی ہیں۔ بچوں کا جو تخیل ہے یعنی ان کی سوچ، کردار، شخصیت ان تبدیلیوں سے مختلف انداز میں متاثر ہوتے ہیں۔ والدین اور معلمین کے لیے ان تمام تبدیلیوں کا علم بہت مفید اور ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ ان کے بچوں کی نشو و نما کے تمام مراحل کو سمجھیں گے نہیں، وہ ان کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ اینڈرسن کے نزدیک نشو و نما ایک ایسا عمل ہے جس میں جسمانی بناوٹ کی انچوں کے اعتبار سے بڑھوتری کو ہی نہیں دیکھا جاتا۔ انچوں کی سے مراد ہے کہ جب ہم جسم میں جس کو ہم مقداری تبدیلی کا نام دیتے ہیں، یعنی جیسے ہماری ہائٹ اور ویٹ ہے، یہ دونوں وہ چیزیں جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں، جو کسی فگر میں ہم شو کر سکتے ہیں، یعنی اتنے فٹ یا اتنے انچ، بلکہ یہ ایک پیچیدہ اور مربوط عمل ہے۔ یعنی یہ صرف مقداری تبدیلی کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے جس میں بہت سی بناوٹوں اور ان کے اعمال و افعال کو ایک دوسرے کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ کسی بھی ایک درجے میں واقع ہونے والی ہر تبدیلی گزشتہ مدارج میں وقوع پذیر تبدیلیوں کی بنیاد پر واقع ہوتی ہے، یعنی پہلے سے جو تبدیلیاں ہو چکی ہوتی ہیں ان کی بنیاد بنتی ہے، اور پھر یہ مستقبل میں آنے والی تمام تبدیلیوں کے لیے بھی ایک بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یعنی جو گزشتہ تبدیلیاں ہوتی ہیں ان میں بھی، اور جو آنے والی تبدیلیاں ان کے لیے بھی ایک بنیاد کا کام کرتی ہے جو موجودہ تبدیلی ہوتی ہے۔ لہٰذا نشو و نما ایک وسیع اصطلاح ہے جو تبدیلی کے تمام عوامل پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں فرد کی تمام خوبیاں جنم لیتی ہیں اور ابھرتی ہیں اور نئی قابلیت اور عادات و اطوار کی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً اگر ہم دیکھیں تو جسمانی بالیدگی جو ہے، اگر بچپن کا مرحلہ گزر جائے اس بالیدگی میں، تو پھر سے بلوغت کے بچپن کے مرحلے کی طرف لے جانا ناممکن ہوگا۔ یعنی تبدیلی جو ایک دفعہ ہماری شخصیت میں پیدا ہو جاتی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ تبدیلی ختم کر کے ہماری پرسنالٹی جو ہماری شخصیت بالکل پہلے کی طرح ہو جائے جس میں کہ وہ تبدیلی نہیں تھی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب ایک کرداری تبدیلی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو واپس کرنا یا اس کو لوٹ کے جانا مشکل ہے۔ نشو و نما کی ایک ایسی مثالیں ہیں کہ فرد کی تعلیم اور انسانی عادات و اطوار میں بھی پیش آ سکتی ہیں، جیسے کہ کسی فرد میں ایک عادت پیدا کر کے اس کی شخصیت کا حصہ بنا کر پھر اس کو فرد کو دوبارہ ابتدائی حالت میں نہیں لایا جا سکتا۔ یعنی ایک عادت نے جب وہ سیکھ لی، اور اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ دوبارہ سے پہلے والی حالت میں آ جائے کہ جب اس کے پاس یہ تبدیلی نہیں تھی، تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش سے لے کے موت تک زندگی کے مختلف ادوار میں جو تبدیلیاں، تغیرات یعنی کسی فرد میں رونما ہوتی ہیں، انہی کو اصل میں نشو و نما کہا جاتا ہے، یعنی یہی نشو و نما کہلاتی ہے۔ اور یہ تبدیلیاں جو ہیں انسان کے اندر وہ منفی اور مثبت دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں، کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی پرسنالٹی میں تبدیلیاں جو آ رہی ہیں وہ مثبت ہی ہوں۔ بعض دفعہ ہماری شخصیت میں کچھ منفی تبدیلیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں جو کہ دیکھنے میں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں، یا سوسائٹی میں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ ہماری نشو و نما کا حصہ ہوتی ہیں، یعنی وہ قدرتی طور پہ ہماری شخصیت کے اندر پیدا ضرور ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کی جو تبدیلیاں ہیں
جو کسی بھی فرد کے اندر رونما ہوتی ہیں، جو اس میں پیدا ہوتی ہیں، مثبت ہوں یا منفی، اس کو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسانی نشوونما کا نام دیتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بالیدگی اور نشوونما جو ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے، یعنی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ نشوونما سے مراد ایسے تمام تغیرات جو کسی فرد میں جسمانی، ذہنی، معاشرتی، جذباتی لحاظ سے رونما ہوتے ہیں۔ دراصل یہ تمام تغیرات مقداری ہونے کے ساتھ ساتھ اوصافی بھی ہوتے ہیں، یعنی مقدار معیر تو ہم ان کو کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور وہ افراد میں جو اوصافی تبدیلیاں لاتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں ذہنی ہوں تو اسے ذہنی نشوونما کہیں گے، اور اگر یہ معاشرتی ہوں تو یہ معاشرتی نشوونما کہلاتی ہیں، اور اگر ان کا تعلق انسان کے جذبات سے ہو تو یہ جذباتی نشوونما کہلائے گی۔ اسی طرح اگر طاقت اور مضبوطی کے لحاظ سے جسمانی تبدیلیاں ہوں گی تو ان کا شمار جسمانی نشوونما کے زمرے میں کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح کی بھی تبدیلی ہماری شخصیت میں پیدا ہوگی اس کو ہم اسی کے نام سے تعبیر کریں گے۔ انسان اور انسانی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی نشوونما کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم انسان کی فطرت کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی یہ تمام قسم کا جو ہے پہلو ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ نشوونما کی ان تمام اقسام کو سمجھنے کے لیے پہلے بالیدگی اور نمو کے تصورات کے باہمی فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ اصل میں بالیدگی یعنی جس کو ہم گروتھ کہتے ہیں، اور نمو جو کہ نشوونما یعنی ڈیولپمنٹ، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ بالیدگی یا افزائش سے مراد جسم کا بڑھنا، یعنی قد اور وزن میں فرق آنا، مختلف اعضاء، سر، پاؤں، دل، دماغ وغیرہ کا بڑھنا، یعنی جسمانی اعضاء کا جو بڑھنا ہے وہ بالیدگی یا افزائش کہلاتا ہے۔ نشوونما سے مراد یہ ہے کہ جسم کے مختلف اعضاء کس طرح سے اپنے وظائف سر انجام دیتے ہیں، یعنی وہ جو جسمانی اعضاء جن کا بڑھنا ہم بالیدگی کے نام سے تعبیر کریں گے، وہ اپنے کام یعنی اپنے وظائف کس طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے مربوط ہیں، تو یہ جو ہے وہ نشوونما کہلائے گی۔ اور جو پختگی ہے جس کو ہم میچوریشن کہتے ہیں، یہ وہ منزل ہوتی ہے جب کوئی عضویہ یعنی کوئی جسم کا حصہ کسی جبلی یا اکتسابی فعل کو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جبلی یا اکتسابی سے مراد ہے، جبلی وہ ہوتا ہے جو فطری عمل ہوتا ہے، اور اکتسابی وہ جو ہم اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں قسم کے کام کو کرنے کے قابل ہو جائے گا وہ جسمانی عضویہ، تو ہم اس کو میچوریشن یا پختگی کا نام دیں گے۔ بالیدگی اور نشوونما کے جو ہے الگ الگ ان کو سمجھنے کے لیے اب ہم ان کی الگ الگ ڈیفینیشن میں دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں اصل میں کیا چیز ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں گروتھ کیا ہے، یعنی بالیدگی۔ بالیدگی سے مراد انسان کی لمبائی، چوڑائی اور وزن میں ایسا اضافہ ہے جس کو پیمائش کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم اپنی پیدائش سے لے کے انجام تک جو خوراک کا استعمال کرتے ہیں وہ پھر ہماری جزوِ بدن بنتی ہے، اور اس سے ہمارے جسم کی خلیوں کی تعداد بڑھتی ہے، اور نئے خلیے کی جو پرانے خلیوں کی جگہ لیتے ہیں، اور جسم کا ڈھانچہ مضبوط، قد، وزن اور قد و قامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو ہم مقداری تبدیلی کا نام دیں گے، یعنی بالیدگی کا نام دیں گے۔ یعنی بالیدگی سے مراد کسی بھی بچے کی جسمانی بڑھوتری ہے، یعنی اس کے جسم کا بڑھنا، اس کا قد، وزن، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی جسمانی بڑھوتری میں شامل ہیں۔ اس طرح جب ہم قد یا وزن جب مثلاً جسے یعنی بڑھوتری سے مراد وہ ہوگا جسے ہم ناپ یا تول سکتے ہیں، جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں، مثلاً ہم قد یا وزن معلوم کر سکتے ہیں، جیسے ہم قد کو بھی میئر کر سکتے ہیں اور ویٹ کو بھی۔ یہ بڑھوتری فرد کے پورے جسم میں واقع ہوتی ہے، یعنی جسم کے تمام اعضاء جو ہے نا وہ بڑھتے ہیں، تو پھر اوورآل ہی وہ گروتھ یا اس کی بالیدگی کہلاتی ہے۔ لہٰذا بالیدگی سے مراد انسانی جسم کے اعضاء کا جو بڑھنا ہے اس کو ہم بالیدگی یا گروتھ کا نام دیں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نشوونما یعنی ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ نشوونما سے مراد شکل و صورت اور جسامت میں وہ تبدیلیاں جو کام کرنے کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، یعنی بالیدگی میں انسانی اعضاء بڑھتے ہیں، اور نشوونما یعنی ڈیولپمنٹ میں ان اعضاء کے اندر کام کرنے کی صلاحیت کا پیدا ہونا یا اس کی صلاحیت میں اضافہ ہونا وہ نشوونما کہلاتا ہے۔ بالیدگی کی بنا پر انسانی جسم میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جسم میں نمایاں جو ہے فرق آتا ہے۔ جسمانی افعال میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو نمو کہا جاتا ہے، اور جب ٹانگوں کی ہڈیاں اور عضلات مضبوط ہو جاتے ہیں تو بچے رینگنا شروع کرتے ہیں، اور جسم میں ہونے والی ان تبدیلیوں میں جب مزید اضافہ ہوتا ہے تو پھر بچہ کھڑا ہونا اور پھر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے اعضاء پر قابو پا کر مختلف قسم کے کام کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے جسم کے کسی بھی حصے کے افعال یعنی کام یا وظائف میں جو رونما ہونے والی تبدیلی ہے اس کو ہم نمو یا نشوونما یا ڈیولپمنٹ کا نام دیں گے۔ یعنی انسانی اعضاء کے بڑھنے کے بعد ان کے اندر جو کام کرنے کی صلاحیت ہے
ان کا پیدا ہونا یا اس کا بڑھنا وہ ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے۔ بالیدگی میں انسانی اعضاء بڑھتے ہیں، اور جو نشو و نما ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ جس کو ہم بولیں گے، اس کے اندر ہم وہ تمام اعضاء کے اندر کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی ہے، ان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، جسمانی عضلات میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کام کرنے کی صلاحیت کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہماری ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے۔ تو یہ جو ہے بالیدگی اور نشو و نما، یہ دونوں ہی ہماری شخصیت کے موسٹ امپورٹنٹ پارٹس ہیں، یعنی بالیدگی اور نشو و نما دونوں کا ایک ٹائم پہ بڑھنا ہونا ضروری ہے۔ تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی پرسنالٹی جو صحیح طریقے سے چینج ہو رہی ہے یا اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔